لیکن کے بعد کہتا ہے شبہ حلف، یہ نہیں کہتا کہ زندہ ہے، فرماتا ہے معاملہ مشتبہ ہو گیا ان پر، شبہ میں مبتلا کیے گئے، یعنی شبہ قتل تو کہہ سکتے ہو، قتل کا دعویٰ کرتا ہے، اور شبہ کا یہ معنی یہ آیت خود کھول رہی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر لیکن شبہ حلف فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ، شبہ سے کیا مراد ہے؟ شک۔ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ مسیح کے ساتھ کیا گزری، ان کو شک ہے کہ انہوں نے قتل کیا، یعنی قتل کی کوشش کی تھی تو شک پڑا نا، اگر کوشش ہی نہیں ہوئی تھی تو شک کس طرح پڑ گیا ان کو قتل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا کے خدا آسمان پر لے گیا تھا اور انہوں نے قتل کی کوشش ہی نہیں کی، اگر کوشش ہی نہ کی ہوتی تو قرآن کریم یہ تو فرماتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ پھر فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، علمی بات نہیں کر رہے، ان کو گمان ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہے وہ آیت جس سے بعض علماء اسی کی زندگی کا تصور باندھتے ہیں اور کسی آیت کے آخر سے اس کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آگے سوال آئیں گے، اس لیے اس کا بھی ابھی جواب دے دیتا ہوں کہ آسمان پر گئے کہ نہیں گئے، قرآن کریم تو فرماتا ہے ہم نے اس کا رفع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا رفع ہو گیا اس کا آسمان کی طرف، اور آپ کہیں کہ نہیں ہوا تو ہم آپ کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ سیدھی بات ہے۔ ہمارے بادشاہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے متعلق کسی جگہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسم سمیت اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ کسی آیت میں اشارتاً بھی اس بات کا ذکر ہے۔ آسمان کا لفظ، جسم سمیت کا لفظ، یہ سارے وہ ہیں جو بعض لوگوں نے اپنے تصور میں باندھ لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہوا ہوگا، قرآن کریم میں یہ لکھا ہوگا۔ قرآن کریم میں نہیں، جو آیت میں نے پڑھ کر سنائی اس کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے مسیح کا رفع اپنی طرف کر دیا۔ اب سیدھی بات ہے کہ جب اللہ رفع کرے کسی بندے کا اور اپنی طرف رفع کرے تو اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے یہ معلوم کرنا ہے نا سارا۔ تو قرآن کے لیے اور دو جگہ بھی اللہ تعالیٰ رفع کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ نے رفع فرمایا، اور ترجمہ علماء کرتے ہیں قرب الہی، اللہ کے رفع سے مراد ہے اللہ نے اپنے قریب کر لیا، اپنا پیار نصیب کیا۔ جب قرآن کہتا ہے میں نے اس کا رفع نہیں کیا تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا پیار رد کر دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ چنانچہ بلم بہور کے متعلق خدا فرماتا ہے وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اللَّهِ، اگر ہم چاہتے تو بلم بہور کا رفع کر لیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جو کیا ہم نے نہیں رفع کیا۔ تمام علماء متفق طور پر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو خدا اپنا قرب عطا کر دیتا، اگر وہ زمین کا کیڑا بننا پسند نہ کرتا تو اللہ اس کو اپنا پیار نصیب فرماتا، اس کو اپنا قریبی بنا دیتا۔ تو رفع کا وہی لفظ ہے، تو نیا لفظ تو نہیں، قرآن میں استعمال ہوا اور ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا قرب۔ تو قرآن سے ترجمہ کروائیے رفع کا، ہم سے کچھ کرتے ہیں۔ دو جگہ مجھے یاد ہیں خطی طور پر قرآن کریم میں اللہ نے رفع کیا، بندے کا کیا یہ ذکر دیتا ہے یا نہیں کیا، اور دونوں جگہ رفع کا ترجمہ علماء امت یہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کو قرب نصیب کیا یا قرب نہیں نصیب کیا۔ تو مسیح کی دفعہ یہ رفع کا لفظ کیوں بدل جاتا ہے؟ اور یہاں ویسے بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو مکان علیہ میں اٹھا دیا، ہم نے اس کا رفع آسمان کی طرف کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے جتنا فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، ایک ہی زمین خدا کی طرف جا رہی ہے، اللہ نے حضرت مسیح کا رفع اپنی طرف فرمایا۔ اب خدا کی طرف کون سی ہے؟ پہلے یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا۔ اگر خدا کی طرف معین نہیں ہوگی تو رفع کی صرف معین ہی نہیں ہو سکتی، اور خدا کی صرف قرآن سے معین کرنی پڑے گی، آپ کے اپنے تصور سے نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں علماء
اس لیے خدا اوپر ہے. اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے وفی الارض الہ، تو زمین میں بھی ہے، تو کہاں جائے کوئی؟ اس لیے خدا کی طرف موجود کرنی ہے تو خدا سے پوچھنا پڑے گا اس کی سمت کیا ہے. مثلا میں وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے کارکن ہیں ان کو کہوں میری طرف آؤ، تو جب تک میری طرف مقرر نہ ہو وہ نہیں آ سکتے، یہ لازمی شرط ہے. دوسرے یہ بھی شرط ہے کہ میں وہاں موجود نہ ہوں جہاں وہ کھڑے ہیں. اگر میں ان سے چمٹا ہوا وہیں کھڑا ہوں اور میں کہوں میری طرف آؤ تو مجھے دھکا تو دے سکتے ہیں، چل نہیں سکتے، میں وہیں. تو خدا تو کہتا ہے ہم تمہاری رگے جان کے بھی زیادہ قریب ہیں. تمہاری شہرت جہاں سے تمہاری زندگی کاٹی جائے تو ختم ہو جایا کرتی ہے، ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب. تو وہی تھا خدا. حرکت کیوں کی جسم نے؟ اصل امر واقعہ یہ ہے، ذرا تھوڑا سا سوچیے، تدبر کریں کہ روحانی وجود کی طرف جو غیر محدود ہے، جسمانی محدود وجود حرکت کر ہی نہیں سکتا، ناممکن. لامحدود کی طرف محدود نہیں کر سکتا حرکت، اور روحانی وجود کی طرف جسمانی وجود حرکت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ روحانی معنوں میں کرے. قرآن کریم جب فرماتا ہے سروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، تو کیا گمان کرتے ہیں علماء کہ اللہ کی کون سی طرف ہے جس طرف ہمیں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں نہیں دوڑ پڑتے کسی طرف؟ جب اپنی باری آتی ہے تو اس وقت عقل سے کام دیتے ہیں. ہم سب کو نہیں دوڑے پھرتے ہیں ہر طرف کہ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ میری طرف دوڑو اس لیے ہم دوڑنے لگے. اسی لیے نہیں دوڑتے کہ اپنے نفس کے معاملے میں انسان زیادہ بہتر فیصلے کرتا ہے. پتا ہے کہ یہ خلاف عقل بات ہے، اللہ روح روحانی وجود ہے، ہم جسمانی ہیں، وہ غیر موجود ہے، ہم موجود ہیں، ہم دوڑ ہی نہیں سکتے اس کی طرف. اس لیے دل دوڑے گا اس کی طرف، روح دوڑے، ہماری عادات دوڑے، ہماری زندگیاں جھڑیں گی اور نیکیاں اختیار کریں گے، تو مطلب ہے خدا کی طرف دوڑنا. اور ہجرت اللہ کا یہی ترجمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. بخاری کی پہلی حدیث اٹھا کے دیکھیے، اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی کیا تشریح فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو نہیں فرمایا کہ اس طرف دوڑ پڑو. فرمایا ہجرت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود خدا کی نیت کے ساتھ بدیوں کو چھوڑو اور نیکیاں اختیار کرو. جو کام کرو اللہ کی خاطر کرو، اس کا نام ہے ہجرت اللہ. تو ہر دوسری جگہ ترجمہ جب آپ کرتے ہیں درست کرتے ہیں اور مسیح کی طرف آ کے غلط ترجمہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سوچا ہی نہیں جا سکتا عقل کے خلاف بات. اس لیے رفع اللہ کا ترجمہ قرآنی محاورے میں کیجیے، اپنے نفس میں ڈوب کر دیکھیں تو صحیح کہ خدا کی طرف کیسے جایا جاتا ہے. روحانی طور پر جاتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں جایا جاتا.